بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اپنی بیوی کو بیمار، کمزور اور بدصورت بنانے میں سب سے زیادہ ہاتھ شوہر کا ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی بیوی کا خیال رکھیں، اس سے کم لڑائی جھگڑے کریں، اس کی تعریف کریں تو وہ جوان، خوبصورت اور ہنستی مسکراتی رہے گی، ورنہ 20 سال کی بیوی بھی آپ کے سخت رویے سے 40 کی عورت بن جائے گی۔ جو آدمی اپنی بیوی کی عزت اپنے خاندان میں نہ کروا سکے وہ آدمی بیکار ہے، کیونکہ بیوی کو روٹی، گھر، پیار، محبت کے علاوہ عزت بھی چاہیے۔ بیوی کی آنکھ میں کبھی آنسو نہ آنے دیں، کیونکہ بیوی روتی ہے تو شوہر کی جیب سے برکت اڑ جاتی ہے۔ ایک ایک آنسو مہنگا پڑتا ہے اور پھر شوہر بھی رونے والا ہو جاتا ہے۔ بیوی کو تھوڑا سا ناز کا حق شریعت بھی دیتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے عائشہ، جب تو مجھ سے روٹھ جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کل میری کائنات مجھ سے روٹھی ہوئی ہے۔ دیکھیں، اللہ کے پیار اور دو جہانوں کے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیوی کی ناراضگی پر ذرا خفا نہیں ہوتے بلکہ ان کو مناتے تھے۔ بعض لوگ خود کو بیوی پر حاکم سمجھ لیتے ہیں، جو کہ سراسر ناجائز ہے۔ بیوی سے ہنسنا، مسکرانا، اس کی غلطیوں پر معاف کرنا، غصہ کو برداشت کرنا، اس کی تکلیف اور راحت کی باتیں سننا، اس کو خوش رکھنا، اس کو باہر سیر و تفریح پر لے جانا، اس کو جیب خرچ دے کر حساب مت لینا، سب کچھ عبادت میں شامل ہے۔ رات بھر نفل پڑھنا اور بیوی سے سیدھے منہ بات نہ کرنا خلاف سنت ہے۔ بیوی کو پانی پلانے پر اجر و ثواب۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جب کوئی شخص اپنی بیوی کو پانی پلاتا ہے تو اسے اجر و ثواب سے نوازا جاتا ہے۔ حضرت ارباز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حدیث مبارکہ سننے کے فوراً بعد میں اپنی بیوی کے پاس آیا اور اسے پانی پلایا، پھر بیوی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہوئی یہ حدیث سنائی۔ ایک مرد کا خواب ہوتا ہے کہ اسے ایک پرفیکٹ بیوی ملے، اور ایک عورت چاہتی ہے اسے پرفیکٹ شوہر ملے، مگر وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک دوسرے کو مکمل کرنے کے لیے بنایا ہے۔ مرد چاہے جیسا بھی مکان بنا لے، لیکن اس کو گھر کی شکل دینے کے لیے عورت کا محتاج ہونا پڑتا ہے۔ عورت گھر کو چلانے کے لیے چاہے کتنا بھی کما لے، لیکن اس کی کمائی میں مرد کی کمائی جیسی برکت نہیں ہوتی۔ جب دونوں ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہیں تو پھر ایک دوسرے کی قدر کرنا کیوں نہیں جانتے؟ آج کل کچھ عورتیں گھر کا کام کرنے کو اپنی توہین خیال کرتی ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ہم کیوں کریں شوہر کی خدمتیں، خدمت کے لیے ماسی رکھ لیں۔ کیا اپنے گھر کے یا اپنے شوہر کے کام کرنے سے بیوی نوکرانی بن جاتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ ایک مسلمان بیوی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ ٹھیک ٹھاک ہونے کے باوجود پلنگ توڑتی رہے، اور شوہر اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے کبھی ماں سے کہے، کبھی بہن سے۔ یہ تو محبت ہوتی ہے کہ شوہر کی چھوٹی چھوٹی ضروریات کا خیال رکھے، اس کی خدمت کرنے کو اپنی شان سمجھتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت گزاری کا یہ عالم تھا کہ گھر میں اگرچہ خاتمہ موجود تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام خود اپنے ہاتھ سے انجام دیتی تھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن مرد کی یہ شان نہیں کہ وہ اپنی مومنہ بیوی سے بغض رکھے۔ اگر اس کی ایک عادت اسے ناپسند ہوگی تو دوسری پسندیدہ بھی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث شریف میں حسن معاشرت کا ایک مختصر سوال بتا دیا کہ ایک انسان میں اگر کوئی بری عادت ہے تو اس میں کچھ خوبیاں بھی ہوں گی۔ ایسا کون ہوگا جس میں کوئی برائی نہ ہو یا کوئی خوبی نہ ہو؟ لہٰذا برائیوں سے چشم پوشی کی جائے اور خوبیوں کو دیکھا جائے۔ میاں بیوی کا ملنا نصیب سے ہے اور دونوں کا بسنا برداشت اور قربانی سے ہے۔
دونوں میں اکیلا جتنی بڑی قربانی دے اور جتنا مرضی برداشت کر لے گھر نہیں چل سکتا۔ گھر اسی وقت چلتا ہے جب دونوں اپنے اپنے حصے کا برداشت کریں اور اپنی اپنی خواہشات کی قربانی کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، عورت پر تمام لوگوں میں سے کس کا حق زیادہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے۔ حضرت احوص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، غور سے سنو، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، اس لیے کہ وہ تمہارے پاس قیدی ہیں، تم ان سے اپنی عصمت اور تمہارے مال کی حفاظت وغیرہ کے علاوہ اور کچھ اختیار نہیں رکھتے۔ ہاں، اگر وہ کسی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں تو ان کو ان کے بستروں میں تنہا چھوڑ دو، یعنی ان کے ساتھ سونا چھوڑ دو، لیکن گھر ہی میں رہو اور ہلکی مار مارو۔ پھر اگر وہ تمہاری فرما برداری اختیار کر لیں تو ان پر زیادتی کرنے کے لیے بہانہ مت ڈھونڈو۔ تمہارا حق تمہاری بیویوں پر ہے، اسی طرح تمہاری بیویوں کا تم پر حق ہے۔ تمہارا حق ان پر یہ ہے کہ وہ تمہارے بستروں پر کسی ایسے شخص کو نہ آنے دیں جس کا آنا تم کو ناگوار گزرے، اور نہ وہ تمہارے گھروں میں تمہاری اجازت کے بغیر کسی کو آنے دیں۔ غور سے سنو، ان عورتوں کا تم پر حق یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ ان کے لباس اور ان کی خوراک میں اچھا سلوک کرو، یعنی اپنی حیثیت کے مطابق ان کے لیے ان چیزوں کا انتظام کرو۔ عورت کے ذمہ شوہر کے حقوق۔ نمبر 1، ہر جائز امر میں اس کی اطاعت اور فرما برداری کرنا۔ نمبر 2، شوہر کی مالی حیثیت سے زیادہ خرچ کا مطالبہ نہ کرنا۔ نمبر 3، شوہر کو جس کا گھر آنا پسند نہ ہو اس کی اجازت کے بغیر نہ آنے دینا۔ نمبر 4، اس کی اجازت کے بغیر اس کا مال کسی کو نہ دینا۔ نمبر 5، اس کی اجازت کے بغیر نفل نماز نہ پڑھنا اور نہ نفل روزہ رکھنا۔ نمبر 6، شوہر اگر ہم بستری کے لیے بلائے اور کوئی شرعی عذر نہ ہو تو اس سے انکار نہ کرنا۔ نمبر 7، شوہر کو غربت یا بدصورتی کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا۔ نمبر 8، اگر کوئی شوہر میں شریعت کے خلاف کوئی چیز دیکھے تو ادب سے منع کرنا۔ شوہروں کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیویوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم نے اللہ کی امانت کے ذریعے انہیں حاصل کیا ہے، یعنی ان کے حقوق کی ادائیگی کا جو عہد اللہ نے تم سے لیا ہے اس کے مطابق عورتیں تمہارے پاس آئی ہیں، اور اللہ کے کلام یعنی قرآن میں موجود نکاح کے احکام کے ذریعے ان کی شرمگاہوں کو تم نے اپنے لیے حلال کیا۔ ایک عورت جب اپنے شوہر کے سامنے جھک جاتی ہے، اپنی انا اور ضد سب کچھ قربان کر دیتی ہے، تو وہ پوری دنیا پہ حکومت کر سکتی ہے، کیونکہ اس کا شوہر اس کے سامنے اتنی مضبوط ڈھال بن جاتا ہے کہ کسی کو اسے کچھ کہنے نہیں دیتا، نہ کسی کی بری نظر اس پر پڑنے دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ایک دینار وہ ہے جو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ایک دینار وہ ہے جس کے ذریعے تم نے کوئی غلام آزاد کیا، ایک دینار وہ ہے جو تم نے کسی مسکین کو صدقہ کے طور پر دیا، اور ایک دینار وہ ہے جو تم نے اپنی بیوی پر خرچ کیا۔ ان میں سے سب سے زیادہ ثواب اس دینار پر ملے گا جو تم نے اپنی بیوی پر خرچ کیا۔ میاں بیوی میں جدائی ڈالنے والے شیطان کے ساتھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہمیں یہ بتائیں کہ دنیا کا سب سے بدترین شخص کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے بدترین لوگ وہ ہیں جو میاں بیوی میں جدائی ڈالیں، ان کے دلوں میں نفرتیں پیدا کرنے کے لیے وہ باتیں دونوں کے کانوں میں ڈالیں جو انہوں نے نہ کہی ہوں، کیونکہ میاں بیوی میں جدائی ڈالنا اور دونوں کو ایک دوسرے کے خلاف اکسانا شیطان کا پسندیدہ ترین کام ہے، اور ایسا کام کرنے والے لوگ بھی شیطان کے ساتھی ہیں جن کا برا ٹھکانہ یعنی جہنم ہے۔
بعض مرد کہتے ہیں کہ بیوی تو دوبارہ مل جاتی ہے لیکن والدین بہن بھائی دوبارہ نہیں ملتے۔ ایسے بھائیوں سے صرف اتنی گزارش ہے کہ جیسے آپ کو اپنے بہن بھائی پیارے ہیں ایسے ہی سب کو اپنی بہن بیٹی بہت پیاری ہوتی ہے۔ ایسی سوچ والے کو کوئی دوبارہ تو کیا پہلی بار بھی اپنی بہن بیٹی نہیں دے گا۔ نہ کسی کے پاس پالتو ہوتی ہیں بہنیں بیٹیاں۔ اگر یہی بات کوئی آپ کی بہن بیٹی کے بارے میں بولے تو پھر کیا محسوس ہوگا؟ اسی لیے اپنی سوچ کو بدلیں۔ سب کا اپنا اپنا مقام اور حق ہوتا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں جو سب سے پہلا رشتہ بنایا وہ تھا ہی میاں بیوی کا، اور پھر سارے رشتے اس کے بعد۔ تو پھر یہ رشتہ تو ہے ہی ایسا کہ کتنی بھی دھوپ چھاؤں آئے اس رشتے میں ایک دوسرے کے بغیر گزارا ناممکن ہے۔ اللہ تمام زوجین میں پیار محبت بڑھائے رکھے اور گھروں میں خیر و برکت رکھے، آمین۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ اللہ حافظ۔